بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچیں، اگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آئے کہ صبح اٹھتے ہی آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ ہو جسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ آپ کے رزق اور دولت پر بھی ایسی برکت لے آتا ہے کہ آپ خود سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہی وہ بات ہے جو آج آپ سننے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، نہ کوئی خیالی بات، بلکہ ایک ایسا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ پر مبنی ہے۔ یہ دو الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ جب آپ صبح خالی پیٹ انہیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے تو آپ کے اندر اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب ذرا دھیان دیجیے، ہم سب اپنی زندگی میں رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی نوکری میں محنت کرتے ہیں، کبھی کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں، کبھی لوگوں سے امیدیں باندھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اصل خزانے کا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ اصل دروازہ کھلتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کے ناموں کی برکت سے۔ اور یہاں جو دو نام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اندھیری رات میں اچانک سورج نکل آئے۔ یہ نام جب صبح خالی پیٹ پڑھے جاتے ہیں تو انسان کی روح پر ایک خاص اثر ڈالتے ہیں۔ وہ اثر ایسا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر جب یہی رحمت آپ کی زندگی میں بہتی ہے تو دولت اور رزق بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کہاں سے، کس طرح اور اتنی آسانی سے یہ سب کچھ آپ کی جھولی میں آنے لگا۔ لیکن یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دو نام ہیں کون سے؟ انہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دوستو، آپ کی حیرت اور تجسس یہیں سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں برکت ہے، مگر کچھ نام ایسے ہیں جو خاص اوقات میں اور خاص حالت میں پڑھے جائیں تو وہ انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے صبح کا وقت خالی پیٹ اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے، کیونکہ آپ کا رب اس لمحے میں جب آپ اللہ کے نام لیں گے اور اپنے اوپر پھونک ماریں گے تو یہ ایسی ہی جیسے آپ نے اپنی روح کو روشنی سے منور کر دیا۔ وہ روشنی پھر آپ کی زندگی کے ہر کونے کو روشن کر دیتی ہے۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی صرف دو لفظوں سے اتنی بڑی تبدیلی ممکن ہے؟ تو سن لیجئے کہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ ان الفاظ کے پیچھے موجود راز میں ہے۔ جب آپ اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں، اس کے خزانے کو پکار رہے ہیں۔ تو ان ناموں کو صبح خالی پیٹ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ عمل ایک ڈھال کی طرح ہے جو نہ صرف آپ کو دن بھر کے مسائل سے بچاتا ہے بلکہ آپ کے رزق میں بند دروازوں کو کھول دیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، کاروبار میں برکت آنے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب آپ کا یقین پختہ ہوگا۔ اگر آپ صرف آزمانے کے لیے پڑھیں گے تو شاید آپ کو وہ اثر نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام تو اثر کرتے ہیں جب بندہ دل سے یقین کے ساتھ پکارتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خیر و برکت بڑھ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی دور ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو؟ تو پھر اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صبح خالی پیٹ صرف دو نام پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنا، یہ ہے وہ راز جسے سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہ نام پڑھتے ہیں تو صرف دولت ہی نہیں بڑھتی بلکہ بیماریاں بھی دور ہونے لگتی ہیں۔ آپ کے چہرے پر نور آتا ہے، آپ کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں اور زندگی میں ایک عجیب سی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے، جیسے دروازے خود بخود کھل رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمیں ایسی جگہ سے روزی ملی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
کسی کو اچانک نئی نوکری مل گئی، کسی کا پرانا قرض اتر گیا، کسی کا کاروبار چلنے لگا، اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے صبح کے وقت خالی پیٹ اللہ کے ان دو ناموں کو پڑھا اور اپنے اوپر دم کیا۔ یاد رکھیے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف ان پر برستی ہے جو دل سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آپ بھی آج سے یا کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ لیکن دوستو، ایک اور بات ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ یہ عمل تب مکمل ہوتا ہے جب آپ اسے درود شریف سے شروع کریں اور درود شریف پر ختم کریں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی عمل ادھورا رہتا ہے۔ یہی وہ پل ہے جہاں سے ہم اگلے حصے میں بڑھیں گے، کیونکہ اصل کمال تب ہوتا ہے جب اس عمل کے ساتھ درود اور سورہ کوثر شامل ہو جائے، اور یہی ہے اگلا راز جو آپ کی زندگی کو اور بھی زیادہ برکت سے بھر دے گا۔ جب ہم نے پہلے دیکھا کہ صرف دو اسماء الہی کو صبح خالی پیٹ پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور خاص عمل شامل کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہی ہے وہ مقام جہاں اصل کمال شروع ہوتا ہے، کیونکہ صرف الفاظ نہیں بلکہ پڑھنے کا طریقہ اور اخلاص بھی عظیم ہوتا ہے۔ سوچئے، صبح کے وقت جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے جب آپ کے دل پر ابھی دنیا کی الجھنیں نہیں چھائی ہوتی۔ وہ وقت جب آپ کے خیالات ابھی بالکل صاف ہوتے ہیں، یہی وہ وقت ہے جس میں اگر آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر یا اللہ یا مالک پڑھیں تو گویا آپ اپنی روح کو اللہ کی خاص توجہ سے بھر رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ درود محض الفاظ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا ذریعہ ہے، اور جب یہ درود آپ کے عمل کے گرد حصار بناتا ہے تو پھر وہ عمل ایسا ہوتا ہے جیسے ایک خوبصورت ہیرے کو کندن میں جڑ دیا جائے۔ یا اللہ یا مالک، یہ الفاظ جب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادا کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے ہر دھڑکن اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے، جیسے ہر سانس اللہ کے خزانے کو پکار رہا ہے۔ اور پھر آخر میں 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی رحمت آپ پر بہا دی گئی ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سورہ کوثر میں اتنی طاقت ہے؟ یہ صرف چند آیات ہیں، مگر ان کے اندر اتنی برکت ہے کہ اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ تو سوچئے، جب آپ اس سورہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے تو وہ خیر کثیر آپ کی زندگی میں کیسے داخل ہوگی۔ یہ عمل صرف دولت ہی نہیں بڑھاتا بلکہ دل کو بھی خوشی سے بھر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورا دن آسانیوں سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں، آپ کی جیب جو خالی تھی وہ بھر جاتی رہی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زندگی بدلنے لگتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف چند منٹ کے عمل سے ممکن ہے۔ کوئی لمبی محنت نہیں، کوئی پیچیدہ طریقہ نہیں، صرف ہاتھ سینے پر رکھنا، اللہ کے نام لینا، درود پڑھنا، سورہ کوثر پڑھنا، اور پھر اللہ کی رحمت کے منتظر ہو جانا۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ عمل آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا اگر اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں؟ کیا ہوگا اگر یہ آپ کا ہر روز کا معمول بن جائے؟ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح اللہ کی برکت ہر دن آپ کے ساتھ جڑ جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے، یہ عمل تب اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے جب اسے نماز فجر کے بعد کیا جائے، کیونکہ فجر کی نماز وہ وقت ہے جب اللہ کے خزانے کھلے ہوتے ہیں، جب اس کی رحمت سب سے زیادہ برستی ہے، اور یہی ہے وہ اگلا مرحلہ جس پر ہم ابھی بات کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اصل جادو تب ہوتا ہے جب یہ عمل فجر کے وقت سے جڑ جائے۔ فجر کا وقت جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، پرندے جاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا بھی خاموش ہوتی ہے، اور اس خاموشی میں صرف اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے
جب دعا قبول ہوتی ہے، جب دل کو سکون ملتا ہے، جب انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہی عمل سیدھا ہاتھ سینے پر رکھنا، یا اللہ یا مالک پڑھنا، درود ابراہیمی اور سورہ کوثر فجر کی نماز کے بعد کیا تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ فجر کا لمحہ ویسے ہی وہ وقت ہے جب آسمان اور زمین کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے پر اللہ کی خاص حفاظت رہتی ہے، اور جب آپ اس نماز کے بعد ذکر اور دعا کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی پر وہ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر یہ عمل خالی پیٹ ہی اتنا طاقت رکھتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کیسا ہوگا؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی چشمے پر پہنچے اور وہاں سے تازہ باریک پانی پی لیں۔ وہ تازگی، وہ طاقت، وہ نور آپ کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، فجر کے وقت انسان کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہو تو ذکر کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس وقت یا اللہ یا مالک پڑھتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ دعا بن جاتے ہیں، یہ پکار بن جاتے ہیں، اور اللہ اپنی پکار کو رد نہیں کرتا۔ کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ عمل فجر کے بعد کیا اور ان کی زندگی میں ایسے معجزات ہوئے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ کسی کو اچانک نیا ذریعہ معاش مل گیا، کسی کے پرانے مسائل حل ہو گئے، کسی کو دل کا سکون نصیب ہوا۔ یہ سب اللہ کی ذکر کی برکت ہے۔ دوستو، اصل راز یہی ہے، صبح کا وقت خالی پیٹ ذکر کرنا، ہاتھ سینے پر رکھ کر یا اللہ یا مالک پڑھنا، درود ابراہیمی اور سورہ کوثر پڑھنا، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا۔ یہ سب مل کر ایک ایسا خزانہ بناتے ہیں جو نہ صرف آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سب اتنا آسان اور اتنا مؤثر ہے تو پھر ہم میں سے اکثر لوگ کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھیے، اصل دولت وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ فجر کے بعد یہ عمل کریں گے، کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کی اس رحمت کو جگا دیں گے، یا پھر آپ اسی طرح دوڑتے رہیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ سوچ لیجئے، کیونکہ کل کا سورج آپ کی زندگی کا نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ فجر کے وقت کیا گیا یہ عمل زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے؟ تو ایک اور سوال دل میں ابھرتا ہے، کیا یہ عمل صرف خاص لوگوں کے لیے ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی اجازت یا مخصوص اجازت چاہیے؟ تو سن لیجئے، یہ عمل اللہ کے ذکر پر مبنی ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کے لیے ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے، جو دل میں سکون چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کے مسائل کا حل چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام سب کے لیے عام کر دیے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اللہ کے نام ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت عام ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی چیز اچھی ہو اور آپ کو فائدہ دے تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں؟ ذرا سوچئے، آج آپ نے یہ بات سنی، آپ نے جان لیا کہ یہ عمل آپ کے رزق میں کیسے برکت ڈال سکتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسے آسانی لا سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس خالی جیب ہے، جو فکر مند ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ کیا ان تک یہ بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس راز کو صرف اپنے پاس نہ رکھیں، اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کیونکہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو کیا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا؟ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔